یہ عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ علماء اکرام ہیں، یہ اقلیتوں کے خلاف ہیں، یہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ہم اقلیتوں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس مسجد کو شہید کیا گیا، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینہ مسجد کا جو عدالتی فیصلہ ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے، 2 ہفتے کا ٹائم آیا اور پھر اس میں نظر ثانی کی اپیل بھی کی گئی۔ پھر سپریم کورٹ نے اس نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ وہاں مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں، ہر مقطع فکر کے لوگ وہاں پہنچ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں یہ مسجد شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشانی کھڑی کر دی ہے۔ جی ہاں، وہاں ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کی ہم حفاظت کریں گے، اس مسجد کو ہم شہید نہیں ہونے دیں گے۔ یقیناً ہندو کمیونٹی کا جو پیغام تھا وہ اس سیکولر حکومت کے لیے تھا، کیونکہ ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جو سیکولر ریاست ہوتی ہے اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ اس حکومت اس مسجد کو نہیں گرا سکتی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ وہ دیکھو ویڈیو کہ ہندو کمیونٹی نے کیا کہا مسجد کے سامنے بیٹھ کے، پھر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندو وہاں کیوں پہنچ گئے، مسلمانوں نے ان کو روکا کیوں نہیں، یا مسلمان خوش ہو رہے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں، ہندوؤں سے مدد لینا چاہتے ہیں، وہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو کلپ۔ اسکون پاکستان کی طرف سے، سکینہ فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ آج تسلی اور اشور لینے آیا ہوں سارے علماء اکرام کو کہ آپ عبادت کریں گے اور انشاءاللہ ہندو برادری یہاں چوکیداری کرے گی، کسی کو آگے نہیں آنے دے گی۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہ دیکھیں گے اگر کوئی آگے آیا، کوئی بھی توڑنے آیا، ہماری برادری سیسا پلائی کی طرح سے کھڑی ہوگی اور آپ سکون سے نماز پڑھیے گا، ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے، فرنٹ فٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آج کے بعد جتنی بھی سپریم کورٹ میں آگے نیکسٹ حاضری ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ہندو کمیونٹی کیا کہتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ اپنی عبادت کرو، ہم باہر کھڑے ہو کے آپ کی چوکیداری کریں گے، آپ کے سیکورٹی کے کام سر انجام دیں گے۔ ناظرین، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہمارے مسجدوں اور مندروں کو تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کیا ہم کو اقلیتوں کی ہمدردی کی ضرورت ہے یا ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ اس تناظر سے ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، نہ یہ اس تناظر سے پیغام دیا گیا ہے گورنمنٹ کو۔ اس کو ہم دوسرے تناظر سے دیکھتے ہیں کہ ناظرین، ہندو کمیونٹی ہو یا کوئی بھی اقلیتی ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہم کو حقوق ملتے ہیں نا، وہ اسلامی قانون کے تحت جو ملتے ہیں، وہ سیکولر ریاست کبھی بھی کسی کو حقوق نہیں دے سکتی۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ حقوق اس دین کے تحت ہم کو کوئی بھی حکومت یہ حقوق نہیں دے سکتی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس میں کئی عیسائی لوگوں نے ٹکٹ لیے، عیسائی لوگ اس جماعت میں شامل ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو جماعت ہے یا اسلامی نفاذ ہے وہ ہم کو برابر حقوق دے گا، اور یہ حکومت ہم کو سیکولر حکومت حقوق نہیں دے سکتی۔ تو ناظرین، ایک اور ویڈیو ہے، وہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں اور وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ لو۔ کرسچنز برادری کے بہت سے لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کس طرح۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، ہمارا جو آپ کا نام کیا ہے؟ اکبر۔ اچھا، اکبر مسیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں سے ان کا موقف لے گئے۔ آپ کون سی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹی ایل پی۔ کسے کر رہے ہیں؟ ٹی ایل پی، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو۔ تحریک لبیک کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کو سپورٹ کریں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک وہ جماعت ہے کہ جس نے سب سے زیادہ جو احتجاج کیا آسیہ مولونہ کی رہائی پہ کیا، وہ ایک کرسچن عورت تھی، اور اس جماعت کو سب سے زیادہ جو پاپولرٹی ملی وہ آسیہ مولونہ کے کیس سے ملی، اور ممتاز حسین قادری شہید کی وجہ سے یہ وجود میں آئی، اور ممتاز حسین قادری شہید نے سلیمان تاثیر کو قتل کیا تھا، اور سلیمان تاثیر اس آسیہ مولونہ کو کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اب پوری جو ایک لمیٹڈ یعنی کہ وہ لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جماعت ہے جو کرسچنوں کے خلاف کھڑی ہے، لیکن پھر بھی وہ تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟
ناظرین ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو کرسچن لڑکی تھی وہ گناہگار تھی. اگر وہ جو اس کے ساتھ کیس لڑ رہے تھے تحریک لبیک یا پاکستان کی جتنی مذہبی جماعتیں تھیں ان کے خلاف کھڑی تھی تو ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس لڑکی کی غلطی ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے بھی اپنی کتاب سے حرف لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی صفائی نہیں دے سکتا ہوں. ناظرین یہ جو کمیونٹی اگر مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہے، میں یہاں تحریک لبیک یا جمعیت العلماء اسلام یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہماری حکومت سیکولر حکومت ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ نہیں دیکھتے. سب لوگوں کو کلمے کی وجہ سے ایک مسلمان سمجھتے ہیں. تو یہ سیکولر ریاست ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ دیوبندی ہے بریلوی ہے کون ہے. وہ اس ملک کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور سیکولر ریاست سیکولر قانون ایسا ہوتا ہے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے. تو ناظرین یہ اتنا بڑا پیغام ہے اس سیکولر حکمرانوں کے لیے کہ جنہوں نے آئے روز میڈیا کے ساتھ مل کے ٹی وی ٹاک شو میں یہ عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ علماء اکرام ہیں، یہ اقلیتوں کے خلاف ہیں، یہ اقلیتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ہم اقلیتوں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، اگر ان کی حکومت آ گئی تو ہمارے ملک میں نہ کوئی عیسائی رہ سکتا ہے، نہ کوئی ہندو رہ سکتا ہے، نہ کوئی سکھ رہ سکتا ہے. یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، علماء کرام کے خلاف ان کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اقلیتوں کے خلاف ہیں. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے تھے. تو ناظرین یہ بہت بڑے ثبوت ہیں اور اس حکومت سیکولر حکومت کے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ بھئی جو آپ سیاست کرتے ہیں نا، جو آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کریں گے، چاہے تحریک لبیک کو سپورٹ کریں، چاہے مدینہ مسجد کا مسئلہ ہو اس کو سپورٹ کریں. کیوں کہ ہندو کمیونٹی اور اقلیت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسلامی قانون نافذ ہوگا تو سب سے زیادہ جو ہم کو حقوق ملیں گے وہ اس نظام کے تحت ملیں گے. تو ناظرین یہ جو مدینہ مسجد ہے مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی کام کی شروعات ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ بنتی ہے. نواز شریف کی جو وجہ بنی تھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے ایک ختم نبوت کا قانون چینج کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اس نے ممتاز حسن قادری شہید کو بھی پھانسی لگایا تھا. ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو تحریک لبیک کے ساتھ کیا، یہ تو تحریک لبیک کی بہت بڑا تحریک لبیک کا احسان ہے اس قوم کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر احسان ہے کہ اس نے سب لوگوں کے سامنے اس حکومت کی اصلیت کھول کے رکھ دی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیکولر لوگ ہیں، یہ ایک لبرل مائنڈڈ آدمی ہیں، یہ پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ نام صرف ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، ان کا ریاست مدینہ کے اصولوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پوری دنیا کو بتا دیا ہے، مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ایک سیکولر لوگ ہیں. اب عوام اس لیے تحریک لبیک کی طرف آ رہی ہے اور مذہبی جماعتوں کا رخ کر رہی ہے، جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن میں اس نے کم بیک کیا. یہ لوگوں کی بہت سارے صحافیوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ تحریک لبیک کا اوپر جانا، مولانا فضل الرحمان کا اوپر جانا، عمران خان صاحب کا بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کرنا. اس کے اوپر میں بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پاکستان کی جو 99% مسلم آبادی ہے وہ نظام مصطفیٰ چاہتی ہے، وہ اسلامی اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ مذہبی لوگ ہیں، وہ سیکولر لوگ نہیں ہیں. تو یہ جو حکومت کی جو نقاب اڑا ہوا تھا نا، مذہبی نقاب، تو تحریک لبیک نے الحمدللہ یہ سب لوگوں کے سامنے کر دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس مسجد کو شہید کیا گیا، سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سیکولر حکومت کے بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے. بنیاد بنے گی یہ مسجد، اس حکومت کی بربادی کی بنیاد بنے گی. تو ناظرین یہ ہے حقیقت آپ لوگوں کے سامنے. جو یہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ واحد ایسا نظام ہے جس میں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، نہ مسلمانوں کو شکایت ہوتی ہے، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ کسی اقلیتوں کو. اور اس لیے یہ جو لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں یا یہ سیکولر لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو. اس لیے یہ بار بار سازشیں کرتے ہیں علماء کرام کے خلاف تاکہ لوگوں کی نفرت ہو، لوگوں کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ برحق ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور انصاف کرنے والا وہی ہے. وہ ایسے ایسے واقعات عوام کے سامنے لے کے آتا ہے کہ عوام کے سامنے پوری حقیقت کھل کے سامنے ہو جاتی ہے. تو ناظرین رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو
हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।